اب 61 ہجری میں مدینے واپس آئے ہیں، امام سجاد کو امامت کی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کو جو پہلا مرحلہ امامت کا ہے، پہلا لمحہ، پہلا لحظہ، جب لشکر نے خیمہ گاہ پر حملہ کیا، تلوار اٹھائی شمر نے قتل کرنے کے لیے، کہا گیا کیوں قتل کر رہے ہو، خود بیمار ہے، خود مر جائے گا، اس کے خون سے کیوں ہاتھ رنگ رہے ہو؟ مقاتل کا جملہ ہے کہ حکم دیا گیا ہے، عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا ہے کہ حسین کے لشکر میں حسین کے کسی بھی بیٹے کو زندہ مت چھوڑنا۔ یعنی یہ حالت ہے۔ اور پھر کربلا، کوفہ، شام، امام سجاد مدینے میں آئے۔ اب امام سجاد کون ہے؟ امام معصوم ہے۔ تھوڑا سا اب آج یہ سن لیجیے کہ امام سجاد نے کس طرح سے کار امامت کو انجام دیا، امامت کی ذمہ داریوں کو آگے بڑھایا۔ مدینے میں فسق و فجور بہت عام ہو چکا ہے، ناچ گانے کی محفلیں بڑی آسانی سے جم جاتی ہیں۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ بادشاہ کا دین کیا ہے؟ بادشاہ کا دین یہ کہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ چکا ہے، بادشاہ کا دین یہ کہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی کر چکا ہے، بادشاہ کا دین یہ یزید کا کہ مدینہ طیبہ قبر مطہر رسول خدا اس کی بے حرمتی کر چکا ہے، مدینہ کے اندر قتل و غارت گری، ظلم و بربریت کا بازار گرم ہو چکا ہے۔ الناس علی دین ملوکہم، جب آپ کوئی شہر میں غلط کام ہو قانون کے خلاف تو کس کے پاس جائیں گے؟ شہر کی اتھارٹیز کے پاس، اور شہر کی اتھارٹیز نے سب سے بڑا ہی گناہ گار ہوں، سب سے بڑے مجرم ہوں، اور شہر میں جتنے بھی کسی گناہ ہو رہے ہوں وہ انہی کی ناک کے نیچے ہو رہے ہوں، تو آپ کی شکایتوں کیا سنیں گے؟ تو اگر شکایتوں کو لے کر جایا جائے دمشق، تو دمشق کے دربار میں بھی یہی ہو رہا ہے جو مدینے میں ہو رہا ہے، تو پھر اعتراض کس بات کا ہوگا؟ امام سجاد کیا کریں؟ امام سجاد مقام امامت پر ہیں۔ اگر مدینے میں رقص اور موسیقی کی محفلیں جم رہی ہیں تو العیاذ باللہ خاکم دہن، امام سجاد کے اپنے شاگردوں کو تربیت کریں گے، تم بھی جا کے بانسری بجاؤ اور تمبورا بجاؤ، ان سے اچھا بجاؤ، پھر ان کو لے کر آؤ مکتب اہل بیت کی خوبصورتی بتاؤ۔ شان امامت یہ نہیں ہے۔ یعنی آپ جس غلیظ جگہ پر جا کر کام کر رہے ہیں، شان امامت یہ نہیں ہے کہ امام اس جگہ پر آ کر آپ کا مقابلہ کرے۔ مشکل سمجھے آپ امام سجاد کی؟ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خاندان بنو امیہ سید الشہداء کو قتل کر چکا ہے۔ کس کو قتل کر چکا ہے؟ سید الشہداء کو۔ کون سید الشہداء؟ رسول کا نواسا، سب کو پتہ ہے، سب کو علم ہے۔ یہ جو مدینے پر حملہ ہوا تھا، یزید نے اپنی فوج کو بھیجا تھا، یہ حملہ کیوں ہوا تھا؟ یہ حملہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا اور تفصیل بتائی گئی کربلا کے واقعے کی کہ ان کے اوپر یہ ظلم ہوئے، ایک ایک ظلم بتایا گیا، مدینے میں غم و غصے کی ایک لہر دوڑی، رسول کے نواسے کو قتل کیا گیا، یعنی پنجتن کے آخری تن کو قتل کیا گیا۔ تو ایک دفعہ مدینے سے وفد گیا، جا کر دیکھا دربار یزید کو کہ ہاں فسق و فجور کی محفلیں، واپس آئے، اطلاع دی، مدینے کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا، ہم یزید کو اپنا حاکم نہیں مانتے۔ یہ خبر گئی تو وہاں سے سزا کے طور پر اس فوج کو بھیجا گیا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کا قتل اتنا عظیم گناہ تھا کہ جس کے بعد مدینے کے لوگوں نے بیعت کو توڑ دیا۔ نتیجہ یہ نکلا اس کا۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا امام حسین اس وجہ سے گئے کہ مدینے کے لوگ بیعت توڑیں، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں نتیجہ مدینے کے عوام کے لیے نکلا۔ تو جب انہوں نے نواسہ رسول کو قتل کر دیا کہ جس کو لوگ دیکھ چکے تھے کہ رسول اپنے شانے پر بٹھا رہے ہیں، ممبر چھوڑ کے نیچے اتر رہے ہیں، اپنی زبان چسا رہے ہیں، ناقہ بن رہے ہیں، گلی میں رسول خدا خاک آلود زمین پر چاروں ہاتھ پیروں کے بل چل رہے ہیں حسین ابن علی کو پشت پر بٹھا کر۔ مورخین واقعہ نقل کرتے ہیں، مسلمان تمام، آپ نے سنا ہے مشہور ہے واقعہ کہ نماز میں رسول خدا کی پشت پر حسین ابن علی سوار ہو گئے۔ تو اس ہستی کو جب قتل کر دیا، اب کون ہے انسان ایسا کہ جو یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے؟ آپ سمجھے حالت اس سماجی، معاشرتی اور سوشل اسٹیٹس کیا ہے مسلمانوں کا۔ یہی وجہ امام سجاد نے فرمایا مکے اور مدینے میں ملا کر ہمارے 20 سچے چاہنے والے بھی نہیں ہیں۔ اب یہاں پر امام اہل بیت کے مکتب کا درس بھی دیں، امام اپنے جد کی احادیث کو بھی بتائیں کہ جو 50 سال تک احادیث کے لکھنے پر پابندی تھی، امام کو وہ امت ملی ہے، امام سجاد کو وہ قوم ملی ہے مدینے کی کہ جو حدیثوں سے بالکل بے بہرا ہے۔ 250 حدیثیں ملتی ہیں، محققین کہتے ہیں 250 حدیثیں
جو کہ امام حسین علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں. امام حسین علیہ السلام ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو 20 برس اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو 10 برس. امین مومنین 40 ہجری میں شہید ہوئے, 60 ہجری میں امام حسین 20 برس زندہ رہے امین مومنین کے بعد. امام رہے 10 برس, تو 20 برس میں تھے تو نواسہ رسول صاحب آیت تھی, اور 10 برس اکیلے تنہا امام تھے. 10 برس پہ بھی اگر آپ تقسیم کریں تو ایک سال میں 25 حدیثیں امام حسین نے بیان کی. یہ کیا مدینہ تھا؟ یہ امام حسین کا حق تھا کہ 25 حدیثیں تم ان سے سنو. کیوں نہیں پوچھا جا کر امام حسین؟ کچھ تو پوچھتے, یعنی سب بڑے پڑھے لکھے فاضل ہو چکے تھے. آپ سوچ تو دیکھیے, حلقہ درس تھا امام حسین کا مسجد نبوی میں, درس دیتے تھے مولا, لیکن جو حدیثیں آئی ہیں وہ 250-300 کے قریب. تو یہ عجیب بات نہیں لگتی؟ 250. کوئی آپ سے پوچھے گا آپ نجف میں رہتے تھے, قم میں مرج تقلید کے گھر کے برابر میں, روزانہ اس کو دیکھتے تھے, کتنے مسئلے سیکھے آپ نے 20 سال میں؟ آپ کے 25. 25 صرف مرج تقلید تھا, روزانہ بھی اگر 10-15 مسئلے سیکھ لیتے. اچھا یہ آپ نے نہیں پوچھا, آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ فلاں چیز, آپ نے فلاں زیارت کا ثواب نہیں پوچھا. ارے آپ تو نجف میں رہتے تھے, آپ نے امین مومنین کی زیارت کا ثواب نہیں پوچھا مرج تقلید سے؟ وہ کامن سینس میں آنے والی بات ہے. تو کتنا آپ کے اوپر لوگ اعتراض کریں گے؟ 250 حدیثیں 10 سال میں, تو یہ عجیب بات ہے. امام سجاد کو یہ معاشرہ ملا. اب امام کریں تو کیا کریں؟ مقابلہ ہے گویوں سے, تنبورہ اور ساز اور آواز بچانے والوں سے, موسیقی کی محفلیں جمانے والوں سے. مقابلہ ہے بنو امیہ کے خاندان سے, مقابلہ ہے کن سے کہ جو ڈرے اور سہمے بیٹھے ہیں. امام اب کریں تو کیا کریں؟ ایک تو یہ. دوسرا مسئلہ خانوادہ نبوت کی عظمت کو بیان کرنا ہے, خانوادہ رسالت کی عظمت کو بیان کرنا ہے. کریں تو کیا کریں امام؟ یہ سوال یہاں تک سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ اچھا اب چلیے دوبارہ ذرا اس طرف, ادھر کی بات ہو گئی, اب ادھر چلیں. ادھر کیا ہے؟ اشعار ہیں, غزل ہے, نغمے ہیں, دف ہے, تنبور ہے, ستار, آلات موسیقی ہیں. عرب کا ایک انداز تھا, اور بہت بڑا ایک تاریخی ایک مسئلہ ہے یہ, کہ جب بھی کوئی اچھا کلام ہوتا ہے, اچھا گانے والا اس کو لے لیتا ہے اور اس کو موسیقی میں ڈھال لیتا ہے. کلام اچھا ہو, آواز اچھی, وہ کلام مشہور ہوتا رہتا ہے, اور پھر زبان زدے خاص و عام ہو جاتا ہے. ہر شخص کی زبان پر وہ کلام آ جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے. تو وہاں تو ناچ گانا ہے, ستار ہے, ساز ہے, آواز ہے, موسیقی ہے. عرب کے پاس اچھے شعراء ہیں. کلام آیا, سب نے دف پر, ستار پر, تنبورے پر بجانا شروع کر دیا. امام کیا کریں؟ اب امام کے پاس راستہ ایک ہے. کیا راستہ ہے؟ فصاحت و بلاغت علی ابن ابی طالب کے جوہر دکھائیں. وہ جو امام کو خدا نے آواز عطا کی ہے, لحن داؤدی, اس کا اظہار کریں, اور انہی دعاؤں کو اس خوبصورت آواز سے پڑھیں کہ مد مقابل جو آلات موسیقی سے پڑھ رہا ہے اس کی آواز ماند ہو جائے, سید سجاد زندہ رہیں. اب امام نے کیا کیا؟ امام, میں نے کیا کہا؟ یہدون بامرنا. کیا مطلب یہدون بامرنا؟ امام کا وجود مجسم ہدایت ہے. امام کا وجود مجسم ہدایت ہے. امام یعنی کیا مطلب؟ وجہ اللہ, خدا کا چہرہ ہے. اچھا یہ بچے جو ہے نا مولانا, وہ کسی نے سنا ہم نے کہ خدا کا چہرہ امام نہیں ہے, یہ دوسرے معنوں میں زیارتوں میں آیا ہے, اسی لیے کہتا ہوں زیارتیں پڑھیے, دعائیں پڑھیے آپ. امام خدا کا چہرہ, وجہ اللہ. اب اس کی تفسیر کیا کی گئی اصول کافی میں, وہ پھر کسی اور وقت کے لیے. تو امام خدا کا چہرہ ہے. کیا مطلب خدا کا چہرہ ہے؟ آپ کہتے ہیں بچوں کے لیے اب میں کیا کروں؟ مولانا لگتا ہے غصے میں. کیسے پتا؟ چہرہ سرخ ہو گیا. مولانا بڑے خوشی تھے. کیوں؟ چہرے کا رنگ ایسا ہو گیا. مولانا صاحب پریشان تھے ممبر پہ, چہرے پہ یہ رنگ تھا. تو آپ مزاج کو سمجھتے ہیں چہرے کے ذریعے. خدا آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے, اور جو چلے گئے تو آپ کیا, اب خدا کے مزاج, خدا ناراض ہے, خدا خوش ہے, خدا پریشان تو نہیں ہوتا, لیکن خدا, خیر ہم جیسے بندوں کو دیکھ کے شاید خدا بھی سوچتا ہوگا, دیکھتا ہوگا یہ کیا بندے ہیں میرے کہ جو میری طرف نہیں آ رہے. حسین ابن علی نے اپنے تمام قربانیاں دینی, لیکن ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. بہرحال تو خدا کے مزاج کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ امام کے وجود کو دیکھ کے. خدا, امام خدا کا چہرہ. تو امام ہدایت کرتا ہے کیسے؟ یہدون بامرنا, خدا کے امر کے ذریعے. جب خدا کے امر کے ذریعے کرتا ہے
تو خدا کا امر کیا ہے؟ خوب توجہ کیجیے گا، بہت آسان اور حساس بات ہے، بڑی فیصلہ کن بات ہے۔ خدا کا امر کیا ہے؟ جنگ خیبر میں جاتے امیر المومنین گھوڑا دوڑاتے ہوئے در خیبر کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ، آپ کہتے خدا کا امر یہی تھا، لیکن کیا کیا مولا نے؟ مرحب کو زمین چٹوائی اور 4 انگلیاں گڑائیں، اکھاڑ لیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں خدا کا امر یہ ہے، اگر نماز پڑھتے آپ کہتے خدا کا امر یہی تھا۔ اچھا علی نے نماز نہیں پڑھی وہاں پر، فرض کیجئے جا کر انگلیاں گڑائیں اور اکھیڑ دیا دروازے خیبر، تو خدا کا امر یہ ہے۔ تو خدا کا امر آخر سمجھیں گے کیسے آپ کہیں مولانا ہمیں کیا پتا، جو ہمارا امام کرے گا وہی خدا کا امر ہے، لہٰذا آپ یہ اچھا امیر المومنین کے بارے میں آپ کو کوئی نہیں دکھے گا کہتا ہوا کہ اتنی خوبصورت آواز سے دعا پڑھتے تھے، اتنی خوبصورت دعائیں پڑھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ امر الہی یہ ہے کہ اس وقت دروازہ خیبر کو اکھیڑو۔ امر الہی یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کر سلمان اور مقداد اور ابو ذر اور عمار یاسر اور ان تمام شاگردوں کی تربیت کرو۔ امر الہی یہ ہے کہ اب مدینہ چھوڑ کر جاؤ کوفے۔ امر الہی یہ ہے کہ اب سر سجدے میں رکھو، ابن ملجم تلوار لگا دے، لگانے تو امر الہی یہ ہے۔ اب امر الہی یہ ہے کہ اب حملہ کرو، اب امر الہی ہے بستر پر سو جاؤ، امر الہی کے گرد۔ اب جب امام سجاد تک امر الہی آیا تو اب امام امر الہی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ اب امام سجاد نے وہ معجزہ دکھایا اپنی آواز کے ذریعے جس کی ضرورت تھی۔ جنگ خیبر میں ضرورت نہیں تھی اس معجزے کی، وہاں پر 4 انگلیاں گڑا کر نکالنا تھا دروازے کو۔ جب کربلا کے بعد معجزے کی ضرورت ہے کہ سید سجاد اپنی اس آواز کا اظہار کریں، لہجہ ہے گویا حضرت داؤد باخرت، یا رب رکھ صدا کو زمانے میں تا ابد۔ اب امام سجاد کو اپنے اس لہجے کو آشکار کرنا ہے، اظہار کرنا ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا لہجہ، آواز۔ گانے والی اور گانے والیاں مدینے میں بہت سی ہوں گی، اب لوگوں کو اس طرح متوجہ کرنا ہے۔ نعوذ باللہ یہ شان امامت کے مطابق میں بات نہیں کر پا رہا، میں کیا کروں کہ بچے بیٹھے ہیں اور اس سطح پر آ کر بات کروں، نہ وہ الفاظ استعمال کر سکتا ہے انسان، نہ وہ مثالیں، کیا کرے؟ اب میں یہ کہوں کہ امام ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، حاشا و کلّا، کہاں وجود حضرت سید سجاد اور کہاں نجاست امام سجاد، نجاست کا مقابلہ، یہ سب باتیں نہیں ہیں۔ لیکن یہ مشکل یہ آن پڑی ہے کہ وہ اس طرح سے بات نہیں کر سکتا، بات کر مولانا بات ہی سمجھ میں نہیں آئی۔ تو امام سجاد کو اس انداز سے کہ معاشرے کے لوگ نجاستوں سے دور ہو کر طہارت سجادیہ کی طرف آئیں، اس معجزے کو آشکار کیا جائے۔ یعنی کس معجزے کو؟ رسول خدا جس طرح سے قرآن لائے تھے، اب زبور آل محمد کو آشکار کریں گے امام سجاد۔ یہ تو ہو گیا آواز کا مسئلہ۔ ان کے پاس بڑے بڑے شاعر بھی ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے نظم لکھنے والے بھی ہیں، تو اب امام سجاد کیا کریں؟ اب دعائیں اس فصاحت و بلاغت کی ہوں گی کہ اس زمانے میں جتنے گویے تھے ان کا نام و نشان مٹ گیا، اگر باقی ہے تو صحیفہ سجادیہ۔ یہ تو ہو گیا لہجہ، یہ ہو گیا الفاظ۔ اچھا اب الفاظ میں بات کیا کی جائے؟ بات کیا کی جائے؟ دیکھیے عید آتی ہے، وہ تنبورہ اور ستار اور ڈھول تاشا لے کر ناچ گانا شروع کر دیتے ہیں۔ بقرعید آئی، جو مدینہ مخالف لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں، ہر خوشی کے موقع پر وہ ایک ناچ گانے کی محفل اور موسیقی کی محفل جمتی ہے۔ امام سجاد کیا کریں؟ شب عید کی دعا، بقرعید کی دعا، عرفے کی دعا، جمعے کی دعا، توبہ کے لیے دعا، والدین کے لیے دعا، قرضے کی دعا، زندگی کی جتنی مشکلات ہیں اس کی دعائیں۔ اچھا یہ تو ایک مسئلہ، 2-3 مسئلے سمجھ گئے آپ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑا جو اہم خطیر ترین کام ہے وہ کیا ہے؟ دعائیں بتانا مقصود نہیں ہے، ان کو نمازی بنانا مقصود نہیں ہے۔ نَصَحُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرو دل میں۔ وہ کیسے آئے گی؟ وہ محبت اہل بیت کے بغیر تو آ نہیں سکتی۔ تو محبت اہل بیت کے لیے کیا کیا جائے؟ اب امام سجاد کی دعاؤں کو دیکھیے، صرف دعائے مکارم الاخلاق، ایک دعائے 22 مرتبہ امام سجاد نے وہاں پر درود بھیجا ہے۔ اللہم صل علی 22 مرتبہ ایک دعا میں درود بھیجا، کس پر؟ محمد آل محمد پر، امام سجاد علیہ السلام نے۔ یہ درود کیوں بھیج رہے ہیں؟ درود بھیجنے سے پہلے کا جملہ کیا ہے؟ درود بھیجنے کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ حتیٰ اس خوبصورت انداز سے امام سجاد دعائیں پڑھتے تھے اور تلاوت فرماتے تھے کہ جو سقہ مشکیزیں لے کر کمر پہ آ رہے ہوتے تھے گلی کوچے سے، تو وہ وہاں پر رک جاتے تھے اور محویت کے عالم میں امام کی دعائیں سننے لگتے تھے۔ آپ ایک توجہ کیجئے گا، سقہ جب آتا ہے نا تو اس کے کندھے پہ ہوتی ہے مشک،
اور مشق میں ہوتا ہے پانی، اور پانی کا ہوتا ہے وزن، اور وزن کو انسان چاہتا ہے جلد از جلد اپنے سر سے اتار پھینکے۔ یہ کیا جادو تھا امام سجاد کی آواز میں کہ سقہ وزن کے ساتھ میں بیٹھ کر ایک دفعہ امام کی آواز کو محویت کے ساتھ سن رہا۔ یہی چیز آپ کو امام حسن کی سیرت میں ملے گی جب مدینہ کے حالات ایسے ہوئے کہ اہل بیت پر پابندیاں لگیں اور امیر المومنین کی شہادت کے بعد تو روایت ہے کہ امام حسن علیہ السلام دہلیز پر آ کر باہر کرسی ڈال کر بیٹھ جاتے تھے اور چہرہ پرنور امام مجتبیٰ کو دیکھنے کے لوگوں کے ٹھٹ لگ جاتے تھے۔ یہ ہے کون؟ دیکھ کر سکون مل رہا ہے اس کی صورت کو۔ یہ جو آپ کو زری کو دیکھ کے سکون ملتا ہے نا، یہ بے وجہ نہیں ہے۔ مومنین کہتے ہیں بہت سارے مومنین، خدا مجھ جیسے کو بھی یہ توفیق دے کہ مولانا حرم میں گئے امام حسین کے، امیر المومنین کے، مولا سے کہا مولا موت اگر دینی یہیں پہ ابھی اسی وقت دے دیں۔ تو یہ کیا زری میں طاقت ہے کہ جو آپ کو موت کے لیے تیار کر دیتی ہے؟ اذا نصحوا للہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلصانہ محبت، یعنی پنجتن سے محبت، یعنی امام سجاد سے محبت، یعنی سلسلہ امامت اہل بیت سے محبت، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ آپ مخلص ہیں۔ تو امام حسن، پھر امام نے دیکھا آمد و رفت معطل ہو رہی ہے، لوگ مشکل میں گرفتار ہیں، امام اس لیے تشریف فرما ہوتے تھے کہ کوئی سوال کرے، کوئی گفتگو کرے، کوئی ضرورت مند آ جائے، لیکن اب یہاں پر گلی کا رستہ بند ہو گیا تو پھر امام نے بیٹھنا چھوڑ دیا۔ یہی چیز امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ سقہ کمر مشکیزیں لدے ہوئے کمر پر بوجھ کے ساتھ، لیکن وہاں پر محویت کے عالم میں امام کی دعائیں سن رہے ہیں۔ لہٰذا امام نے کیا کیا؟ امام نے کہا اگر اچھا کلام سنتے ہو، یہ کلام بھی تو دیکھو اس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے، اگر اچھی آواز کے متلاشی ہو، یہ امام وقت کی آواز ہے، لہجہ ہے گویا حضرت داؤد باخرت۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دین سیکھو ان دعاؤں میں، اور اگر پروردگار تیری طرف سے مجھ پر ذمہ داری یہ ہے کہ میں محبت کو اہل بیت علیہم السلام کی عام کروں، تو دعاؤں کے اندر جو محمد آل محمد پر درود مسلسل امام سجاد بھیج رہے ہیں، یہ آپ نے دیکھا کس انداز سے۔ اور پھر ایک عادت ہے، اچھا یہ مجھے کوئی دلیل نہیں ہے اس کی میرے پاس کہ میں نے تاریخ میں باقاعدہ لکھے ہوں اس طرح سے جملے، جو بات اب میں کہنا جا رہا ہوں، لیکن یہ مسئلہ ہے کہ البتہ جو اسلام سے پہلے کا زمانہ تھا اسے کہتے ہیں جاہلیت کا زمانہ۔ اب وہ کیوں کہتے ہیں جاہلیت، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بڑے فصیح و بلیغ قسم کے شعراء ہوتے تھے اور زبان بڑی خالص ہوتی تھی۔ تو جب بھی کوئی اچھا کلام کہتا تھا، جو مغنی ہوتے تھے، گانے والے، غنا کرنے والے، وہ ان کے کلام کو لے کر، جیسا کہ میں نے کہا، پڑھ کے، اور وہ کلام مشہور ہو جاتا تھا۔ تو یہ امام سجاد کا جو کلام ہے یقیناً یہ مشہور ہوا ہوگا، یقیناً زبان زد و خاص و عام ہوا ہوگا، اور یقیناً یہ پھیلا ہوگا۔ اور پھر اہل بیت کی وہ شان اور وہ عظمت کہ جو قتل امام حسین علیہ السلام کی بنیاد پر وجہ سے تمام لوگ ڈر رہے ہیں کہ اب امام سجاد کے نزدیک آئیں، نہیں آ سکتے۔ بابا کو ان کے قتل کیا گیا ہے، معمولی انسان نہیں تھا دنیاوی لحاظ سے، جو لوگوں نے دیکھا ہے اس لحاظ سے معمولی ہستی نہیں تھے امام حسین۔ جو عالم غیب میں حسین ابن علی ہیں وہاں تک تو آپ نہیں پہنچ سکتے، جو ظاہری لحاظ سے لوگوں نے دیکھا وہ کس طرح سے دیکھا، وہ منزلت وہ نہیں ہے کہ جس کو ہر انسان درک کر لے، پا لے۔ جب اس کو قتل کر دیا، یہ اسی کا بیٹا ہے سید سجاد، لہٰذا لوگ نزدیک آتے ہوئے ڈریں گے۔ تو کس طرح سے امام علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے تبلیغ کی، دعاؤں کے ذریعے اپنے پیغام کو دیا۔ اور اب آج کے بعد جا کر 54 دعائیں صحیفہ سجادیہ میں، دعائے مکارم الاخلاق جو کہ صحیفہ سجادیہ میں نہیں ہے، اور دعائے مکارم الاخلاق کے الفاظ دیکھیں آپ۔ تقریباً وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل پر اس کو رکھتے ہیں اس گفتگو کو۔ لہٰذا امام سجاد کے زمانے کو سمجھیے، قتل حسین ابن علی کے بعد دین کی تبلیغ کرنا، قتل حسین ابن علی کے بعد اہل بیت کی منزلت کو بتانا، مدینہ کی فسق و فجور کی فضا میں اس خالص دین کو پہنچانا کہ جو رسول اللہ کے ذریعے امام سجاد تک آیا ہے، کس انداز سے دعاؤں کے ذریعے پہنچایا، اعتقاد کو کس طرح سے درست کیا، عقیدے کو کس طرح سے درست کیا۔ اور پھر اس کے بعد امام سجاد نے 3 چیزیں اور ہیں جو امام سجاد نے واضح کی، 3-4 چیزیں۔ وہ کیا ہیں؟ امام حسین پر گریا، کیا مطلب، کیسے واضح کیا؟ بھائی امام حسین پر گریا کرتے ہیں، جی گناہ مٹتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں، گریا کیجیے۔ اچھا امام حسین پر گھر میں مجلس کرواتے ہیں، برکت آتی ہے، مال میں برکت آتی ہے، قرضہ ادا ہوگا، ہاں ٹھیک ہے مانگیے۔
بیماری ہے, پریشانی ہے, مجلس کیجئے, گریا کیجئے. اچھا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اگر دنیا کا نہ دین کا, پھر کیوں گریا کروں میں؟ خوب توجہ کیجئے گا. جب ہر چیز آپ کہیں گریے کے فائدے یہ ہیں 1 2 3 4 5 فرض کیجئے, اگر یہ 5 کے 5 مشکلات آپ کی حل ہیں تو پھر تو گریے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا, فلسفہ بھی نہیں بنتا گریے کا, اور لغو کام ہے, ابس کام ہے, بیکار کام ہے گریا. سرکار ڈسپرین کھاتے ہیں آپ, فلاں درد فلاں 1 2 3 4 5 وجہ سے, یہ 5 میں سے کوئی وجہ آپ کے اندر نہیں ہے, کیوں ڈسپرین کھائیں گے؟ پھر ایسپرین کھائیں گے آپ نہیں کھائیں گے. تو گریا ہاں یہ ہے, گریا تقویٰ لاتا ہے, گریا پاکی, گریا وہ, گریا یہ, گنتے رہیے. اگر کوئی بھی وجہ آپ کے اندر نہیں ہے, وجوہات جو آپ بتا رہے ہیں اس کی بنیاد پہ گریا ہو, تو پھر تو گریے کا کوئی فلسفہ نہیں بنتا یا بنتا. اچھا امام سجاد گناہ بہت ہے نعوذ باللہ, خاکم بدان نہیں. امام سجاد ارادہ کرے تو آسمان سے زر اور ہن کی بارش ہونے لگے. بیمار ہے امام سجاد, جو ارادہ کرے تو فرشتوں کی بیماریاں دور ہو جائیں. تو امام سجاد سے مسئلہ کیا, کیوں گریا کر رہے ہیں؟ سمجھایا کہ دیکھو ہمارے جد کے گریے کا ثواب تو ہم نے تم کو بتایا ہے, یہ ہے, لیکن گریے کو صرف اس وجہ سے مت کرنا ہم گریا کر رہے ہیں. گریا بذات خود مطلوب خدا ہے. دنیا میں ایسے تقویٰ پاکیزگی, جناب سیدہ کو کس طہارت کی ضرورت ہے؟ جناب سیدہ کو الیاذ باللہ خاکم بدہن, میرے منہ میں خاک, سیدہ کو کون سے گناہ بخشوانے کی ضرورت ہے؟ گریا اصل میں کمال تک پہنچاتا ہے. سیدہ کو کس کمال کی ضرورت ہے؟ اللہ نے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف, بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف, شوہر ملا امیر عرب اور شاہ نجف, کس کا ماں انیس ہیں, انیس. کس گریا کر رہی ہیں؟ شہزادی روایت کے مطابق اب بھی گریا کرتی ہیں, روز عاشور ہوتا ہے گریا کرتی ہیں. جو امام حسین کی قبر پر فرشتے مامور ہیں خدمت کے لیے, وہ جاتے ہیں جب اپنی ان کا وقت تبدیل ہوتا ہے فریضے کو ادا کرنے کا, وہ جاتے ہیں, شہزادی گریا کرتی ہیں. تو امام سجاد نے گریے کو واضح کیا. یہ مت سمجھنا کہ اگر ہم نے گریے کا یہ ثواب بتائے ہیں تو انہی ثوابوں کی خاطر گریا کرو, اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہیں تو گریا نہیں. گریا امام معصوم کی ذات میں نقص ہے کون سا؟ لہذا گریا کرو. گریا آبجیکٹیولی واجب, یہ بذات خود واجب ہے, کسی غرض کی خاطر گریا واجب نہیں کیا گیا. اور میں ایک اور بات کہہ دوں آپ کے سامنے, اتنے دن سے میری تقریر سننا, گریے کی بحث کو واجب اور سنت و مستحب موقع سے نکالیے, بالا تر لے کر جائیے. گریا نام ہے اپنے دل کو فاطمہ کے دل سے متصل کرنے کا. من بکا ما من عبد بکا علی الحسن الا ووصل فاطمہ ووصل رسول اللہ. امام صادق فرما رہے ہیں کامل الزیارات میں, کوئی بھی شخص جو گریا کرتا ہے, جب وہ بندہ مومن گریا کرتا ہے تو اپنے آپ کو متصل کرتا ہے سیدہ سے, اپنے آپ کو متصل کرتا ہے رسول سے. یعنی کیا مطلب مولانا؟ یہ مستحب ہے واجب ہے؟ مستحب واجب کی بحث کو چھوڑو, تم بتاؤ سیدہ کی شان تمہاری نظروں میں ہے کتنی؟ مستحب واجب کو چھوڑو, یہ بتاؤ رسول خدا کی شان تمہاری نظروں میں کتنی ہے؟ یہ مستحب اور واجب سے آگے کی بات ہے. متصل ہو جاتے ہو, محبت کے اظہار کا نام ہے گریا. یعنی اس مصیبت کو سن کے تمہارا دل کتنا ٹوٹا, گریا نام ہے اس بات کے اظہار کا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ مخلص ہیں, اگر ہوتے نہ کربلا میں تو ادھر نہیں ہوتے, ادھر ہوتے. گریا نام اس کا ہے. گریا کس چیز کا نام ہے؟ گریا نام اس کا ہے, یہ روایت تو فضائل کی لیکن مصائب کا آغاز ہے, سن لیجئے. اگر میں اپنی تلوار ذوالفقار کو مومن کی ناک پر رکھ دوں اور اس سے کہوں الا ان یبغضنی ما ابغضنی, مولا فرما رہے ہیں جناب امیر نہج البلاغہ میں, اگر میں اپنی ذوالفقار تلوار کو مومن کی ناک پہ رکھ کے کہوں مجھ سے بغض رکھ, مومن مجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا. اگر میں منافق کے قدموں میں دنیا کی ساری دولت ڈال دوں, اس سے کہوں مجھ سے محبت کر, منافق مجھ سے محبت نہیں کر سکتا. وذالک
قد انقضى بما قضى، اور یہ فیصلہ ہو گیا جس فیصلہ کرنے والے نے کیا. میرے بھائی رسول کا فیصلہ ہے یہ کہ یا علی تجھ سے سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں رکھے گا اور سوائے منافق کے کوئی بغض نہیں رکھے گا. آپ یہاں تک آ گئے؟ اچھا مجھ سے محبت رکھ، خوب توجہ کیجیے گا. تلوار رکھ دی ہے میں نے ناک پر، مجھ سے بغض رکھ، کاٹ دوں گا گردن. کہے گا یا علی گردن کاٹ دیجیے، تلوار آپ کی ہے، لیکن میں کیا کروں، بغض آ ہی نہیں رہا آپ سے، نہ کہ نہیں کر پا رہا، آ ہی نہیں رہا. تو یہ علی بن ابی طالب سے محبت ہے. تو یہ جو محبت ایسی ہے، یہ کہاں تک کی محبت ہے؟ انسان ہر چیز سے محبت کرتا ہے، مگر یہ کہ جب زندگی اور موت کے درمیان فیصلہ ہو تو اس کا انتخاب کرتا ہے جہاں زندگی ہو. کراچی والے پستول لگ دیا، والیٹ دے دیا، موبائل دے دیا، گاڑی دے دی، زندگی تو بچ جائے. لیکن اگر کوئی زندگی نچھاور کرنے پہ تیار ہو ایک محبت کی خاطر، یا علی چلانی ہے تلوار چلا دیجئے، نفرت آپ سے نہیں کر سکتا. ارے یہ تمہارا قاتل ہے، قتل کر دے گا. مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر کر دوں مومن مجھ سے نفرت نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ یا علی آپ سے جو محبت کی ہے نا، وہ زندگی اور موت کی خاطر نہیں کی. محبت آپ سے کی ہے تو اس لیے کہ جہاں جہاں آپ جائیں وہاں وہاں آپ کے ساتھ ہم جائیں. تو گریے کو آپ نے گریہ کیا، آپ یہ نہیں کرتے، آپ صحیح بات ہے، زندگی کو بہتر کیجئے آپ اپنی، لیکن گریہ کسی سبب سے نہیں. گریہ کا سبب صرف ایک ہے، تمہیں فاطمہ کے فرزند کی مصیبت سن کے دل ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ عیسائی ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، بے دین ہو، لادین ہو، ملحد ہو، ایتھیسٹ ہو، خدا کو مانتے ہو، دل ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا یہ بتاؤ. سارا سلسلہ یہ ہے. پھر امام سجاد نے ایک اور چیز اس کو واضح کیا، زیارت کو. زیارت پہ جائیے مسائل دور ہوں گے، بالکل ہوتے ہیں. زیارت پہ جائیے برکت ملے گی، بالکل ملتی ہے. گناہ معاف ہوتے ہیں. 5 10 15 20 25 100 200 سبب ہیں زیارت پہ جانے کے. جائیے زیارت، بالکل امام نے کہا. امام سجاد کیوں جا رہے ہیں زیارت پر کربلا کی؟ امام سجاد کیوں جا رہے ہیں نجف؟ اکیلے آتے تھے ناقے پہ، وہ جگہ موجود ہے نجف میں جہاں وادی السلام ختم ہوتی ہے، وہاں پر پشت روضہ مطہرہ امیر المومنین جہاں ناقہ باندھتے تھے، اپنے جد کی زیارت کو آتے تھے اور زیارت کر کے چلے آتے تھے. کیوں کر رہے ہیں امام سجاد زیارت؟ نعوذ باللہ گناہ زیادہ ہے، الیاذ باللہ برکت نہیں ہے زندگی میں، خاک ہمبا دہن، کوئی ایسا مسئلہ ہے. زیارت بذات خود محبوب پروردگار ہے، محبت کرتا ہے پروردگار کے آؤ اپنے پیشانی کو ٹیکو دھرے امیر المومنین پر. تیسری چیز، گریے کو کس انداز سے بتایا، گریوں کو کس انداز سے سمجھایا. وہ یہ بیویوں نے 1 سال تک گریہ کیا جب تک کہ جناب مختار نے خبر نہ بھیجی کہ اب انتقام لے لیا گیا. پھر آپ 9 ربیع الاول کو دن کو کالے کپڑے اتارتے ہیں، وہ سب سلسلہ آپ کو پتہ ہے. جب بیویاں گریہ کر رہی ہیں تو یہ خواتین ہیں گھر کی، کھانا کون پکائے گا؟ امام سجاد نے فرمایا آپ گریہ کیجئے، کھانا ہم پکوا کر بھیجیں گے. یعنی نظر پکانا مجلس کے لیے امام سجاد کی سنت ہے، صرف گریہ امام سجاد کی سنت نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام وقت ہے، پھوپھیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں اور تمام مستورات بنی ہاشم ہیں. کہہ رہے ہیں امام سجاد آپ گریہ کیجئے، یعنی گریہ میں کمی نہ آئے. ہونا یہ چاہیے کہ بس اب گریہ نہ کیجئے. کتنے مہینوں سے آپ گریہ کر رہی ہیں، لیکن امام سجاد کہہ رہے ہیں گریہ کیجئے، کھانا ہم پکا کر بھیجیں گے، گھر کا کوئی کام نہ کیجئے، ہم آپ کا کام کروائیں گے. جو سیرت سے مقاتل میں ارباب سیرت تاریخ نے لکھا ہے، امام سجاد کھانا پکا کر بھیج رہے ہیں. یہ معمولی چیز نہیں ہے. امام سجاد کو جو وقت لگتا ہوگا کھانا تیار کروانے میں، مناجات پڑھ سکتے ہیں، عبادتیں کر سکتے ہیں، نانا کی قبر پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن کھانا پکوا کر بھیج رہے ہیں مستورات بنی ہاشم کے لیے. آپ گریہ کیجئے، کھانا ہم پکوا کر بھیجیں گے. تو آپ سمجھیے عزاداری سے تعلق رکھنے والی ایک ایک چیز کو سمجھ کر پوری معرفت کے ساتھ انجام دیجئے. یہ معمولی چیز نہیں ہے عزاداری. عزاداری کی بحث کو اس بات سے کہ گریہ مستحب ہے، واجب ہے، گریہ یہ ہے تو ویسا. امام سجاد گریہ کرتے. گریہ نام ہے کہ تمہارا دل، فاطمہ زہرا کا دل جب ٹوٹا، تمہارا دل ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟